وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، جو صاحب علم و فہم تھے، جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت، فرمایا انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو، اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ اگر تم واقعتاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت ان کو دے گا، خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے۔ پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن وہ جو صبر ہے، وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کا، وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں۔ اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات پوری ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کی ہوس نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ حضور کی حدیث ہے ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو، بہتات ہو، دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے۔ اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت طاری ہو جائے گی۔ جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے، کل کے لیے اللہ پر توکل ہے تو اللہ یاد رہے گا، پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر والہا ولا یلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب خسف کا آیا اس پر۔ فما كان له من فئة ينصرونه، تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لا و لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وما كان من المنتصرین، نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے، معاذ اللہ۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اب وہ لوگ کہ جو تمنا جنہوں نے کی تھی بالامس، جو گزشتہ شام، اب جس رات کو وہ خسف ہوا ہے، اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھس گیا، اس کے سارے خزانے بھی گئے، وہ خود بھی گیا زمین کے اندر، تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، جنہوں نے یہ چاہتا کہ وہی مقام و مرتبہ اور وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں، بالامس سے پچھلی دن، یقولون، وہ یہ کہنے لگے، یہ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی اسی طریقے سے خسف کر دیے گئے ہوتے۔ یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے، لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے، لولا ان من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی، لخسف بنا، تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خرابی، لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے، اور کافر لوگ جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ کردار ہے قارون کا۔ اب اس صورت کے آخری آیات ہیں، اور میں چونکہ اب ابتدا میں جس قدر اہتمام کے ساتھ یہ جوڑوں کا تعلق بیان کر رہا تھا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ رفتار تیز ہونی چاہیے، اس میں کچھ کمی کر دی ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ یہی سورۃ القصص اور اس سے پہلے سورۃ النمل، ان کے درمیان کیا کیا مشابہتیں ہیں، خاص طور پر اس آخری آیات میں۔ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ریزرو کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی، اپنا اقتدار نہیں چاہتے، اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ذمہ داری دے دے حکومت کی، لیکن وہ طالب نہیں ہے حکومت کے، وہ اپنی سربلندی کے طالب نہیں ہے۔ اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ آپ کسی نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں، اب نظریے میں اگر آپ کی جد و جہد ہے، انقلاب میں آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر انقلاب کے بعد ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدینے کی اس چھوٹی سی شہری ریاست جو وجود میں آئی تھی، آخر اس کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی، حالانکہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی اقتدار کے طالب یا اقتدار کے بھوکے تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے دل میں کس کے طلب ہے۔ اگر کوئی ذاتی طور پر اقتدار کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے اور مجھے اختیار مل جائے اور میرا اقتدار ہو، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔
یہ پھر اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے. اللہ کا گھر جو ہے تلک الدار الآخرہ، یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مخصوص کر کے، ریزرو کر کے، للذین لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہیں، ولا فسادہ، نہ زمین میں فساد بچانا چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی پچھلا گھر جو ہے، عاقبت کی پچھلی زندگی جو ہے یقیناً یہ اہل تقویٰ کے لیے، اس کی بھلائیاں، اس کے محاسن، اس کا عیش اور آرام وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے خاص کیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ آیت میں آئی ہے سورہ نمل کے بھی آخری حصے میں. جو کوئی شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے بدلہ ملے گا اس سے بہتر. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو وہ لوگ کہ جو ان برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کچھ کہ وہ کر کے لائے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ نہیں ہوگا، جتنے جرم کیے ہیں اتنی ہی سزا. لیکن اہل ایمان اور اہل صلاح جو ہیں ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ 10 گنا دے، 700 گنا دے، اس سے بھی بڑھا دے، یضاعف لمن یشاء. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا. خیر منہا، بہرحال جو کچھ کر کے لے جاؤ گے اس سے بہتر ملے گا. لا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، انہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ کہ وہ عمل کر کے لائے تھے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورہ نمل میں آیا تھا کہ مجھے وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے تو حکم دیا گیا میں قرآن سناتا رہوں، قرآن پڑھ کر تمہارے سامنے میں قرآن کے ذریعے سے انذار اور تبشیر، اور قرآن کی تبلیغ، اور قرآن کے ذریعے سے تذکیر، اور قرآن کے ذریعے سے تمہارے جو نفسیاتی اور روحانی روگ ہیں ان کی شفا کے لیے میں کوشش کرتا رہوں. میرا کام تو یہ ہے. ان اتلو القرآن، مجھے حکم دیا گیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، تلاوت پڑھ کر قرآن تمہیں سناتا رہوں. اب یہاں اسی کو تعبیر کیا، ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی جس ہستی نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈال دی ہے، اس کی تبلیغ آپ کے لیے فرض تھی، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں آج پڑھا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر آپ نے امت کے حوالے کر دی کہ اب امت کے فرض ہیں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغ یہ فعل امر ہے، اب لازم ہے کہ وہ پہنچائیں جو یہاں ہیں ان کو، جو یہاں نہیں ہیں. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے نبی ان الذی فرض علیک القرآن، جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، جس ہستی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری عائد کی ہے. یہی ذمہ داری اصل میں پھر جو ہم میں سے ہر ایک پر آتی ہے وہی ہے جو میرے کتابچے میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، جو 5 ذمہ داریاں ہیں. اللہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، قرآن کی تلاوت جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، قرآن کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، قرآن پر عمل جیسے کہ عمل کا حق ہے، پھر قرآن کی تبلیغ، قرآن کو عام کرنا. ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، وہ یقین آپ کو لوٹا لے جائے گی وہ ہستی، وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، تبلیغ قرآن کا فریضہ آپ کے کاندھوں پر رکھا ہے، وہ یقیناً آپ کو پہنچائے گا بہت اچھی جگہ لوٹنے کی. معاد عادہ یعودوں سے اس میں ظرف ہے، لوٹنا، لوٹنے کی جگہ. اب معاد سے مراد آخرت عام طور پر ہے، ایمان بالرسالت، ایمان باللہ، ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ کو ایمان بالمعاد بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر نکلے ہیں مکے سے، تو جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے، چونکہ اندیشہ تھا اور واقعہ تھا کہ تعاقب ہو رہا تھا، تلاش کیا جا رہا تھا، 3 دن رات تو آپ غار ثور میں روپوش رہے. پھر آپ نے ایک بڑا ہی سخت راستہ اختیار کیا تھا کہ جو پہاڑی راستہ تھا جو گزر رہا تھا، جس پر کہ کوئی انسان جاتا نہیں تھا. لیکن کچھ آگے چل کر وہ راستہ جو ہے وہ پھر اس مین راستے سے جا کر مل گیا. یوں سمجھیے یہ راستہ جا رہا تھا مین، کہ جو مکے سے مدینے کا تھا. حضور نے ایک اور راستہ اختیار کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ راستہ جا کر اس راستے کے ساتھ مل گیا. جہاں ملا، اب آپ خود سوچئے کہ وہاں ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ حضور ایک ٹی پر کھڑے ہوئے ہیں. اب داہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے، اور بائیں طرف جاتے ہیں تو مکہ ہے. اس وقت حضور کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی ہے، اس لیے کہ جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تھے تب بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ کعبے سے لپٹ کر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. تو گویا کہ کعبے سے یہ جدائی تو آپ پر شاہ گزر رہی تھی.
اب جب وہ آپ چند دن کا سفر کر کے اور چند دن وہ غار ثور میں روپوش ہونے کے بعد جب پہنچے ہیں، اب ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے اگر دائنی طرف جاتے ہیں تو یہ مدینے کی طرف راستہ جانا تو آپ کو ادھر ہی ہے، لیکن سامنے وہ راستہ آ گیا کہ جو مکے کی طرف جا رہا، تو آپ کے دل میں ایک پھونک سی اٹھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان کے لیے یہ آیت نازل کی کہ آپ گھبرائیے نہیں، مکے میں ہم آپ کو لوٹا کے لے آئیں گے، آپ یہیں پہنچیں گے، بڑی شان سے پہنچیں گے۔ اس وقت تو آپ کو نکلنے کے لیے جو ہے روپوش بھی ہونا پڑا ہے، آپ کا تعاقب بھی ہو رہا ہے، پھر وقت آئے گا کہ آپ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک روایت چونکہ ہے تو یہ مفہوم بھی اس میں نکل سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہے، اس سے مراد میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ کے لیے جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں کہا گیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کے لیے آخرت جو ہے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے، لہذا آپ کے لیے تو یوں سمجھیے کہ جو اللہ لوٹا کر آپ کو لے جائے گا معاد میں، تو وہ معاد آپ کے لیے معادن، یہ گویا کہ یہ تفخیم کے لیے ہے نکرہ، بہت عمدہ جگہ لوٹانے کی، جس کے لیے یہ بھی کہا گیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہاں پر جو آپ کو مقام ملنا ہے مقام محمود، اور جو جنت حضور کی ہوگی جس کا کیا تصور کوئی کر سکتا ہے، تو ادھر اشارہ ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا، کون راہ کی سوجھ لے کر آیا، کون ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون وہ ہے کہ جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، کتاب القا کی جائے گی۔ یہی بات آئی ہے سورہ نمل کے اندر بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ حَلِيمٍ، یہ قرآن تو آپ کو دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ متوقع تھے، آپ چاہتے تھے، آپ کو چلہ کشی کر رہے تھے کہ کوئی مجھے بھی کوئی روحانیت حاصل ہو جائے اور کوئی غیب کی میں تعلیم غیب کی معلومات حاصل کر لوں، معاذ اللہ آپ کا تو مزاج ہی وہ نہیں تھا۔ ایک بہت ہی یوں سمجھیے شریف انسان اور ایک شریف تاجر، اسی لیے حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر کو بالکل سچا ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے دے، اور امین ہو، امانت دار ہو، اس کا رتبہ جو ہے وہ تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے، اس جماعت میں شریک ہوگا وہ۔ تو حضور کی زندگی وہ تھی، لہذا یہاں فرمایا ہے کہ وما کنت ترجو، آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے، نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی، الا رحمۃ من ربک، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے، پسند کیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے سمجھ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اے مسلمانوں، گویا کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے، تمہارا ایک شخص ہے منافق ہے، اس نے وہ چوری بھی کی تھی، اب تم اس کی پشت پناہی کر رہے ہو اور سارا کا سارا الزام یہودی پر ڈالنا چاہ رہے ہو، تو یہ عصبیت جاہلیت ہے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب مکے میں دعوت دے رہے ہیں تو اب رشتے جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، گویا کہ ابو لہب سگا چچا ہے لیکن دشمنی کے انتہا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا، اب آپ اپنے رشتوں کو ان کافرین کے ساتھ، اب آپ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی، کہیں اگر کوئی یعنی بہت ہی ادنا سا خفیف سا بھی شائبہ اگر دل میں ہو تو اس کو بھی آپ نکال دیجئے۔ یہی لفظ کہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قبطی مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں، کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کہ میں کبھی بھی ابھی کسی کافر کا اور کسی ایسے شخص کا، میں ظالم کا ظہیر نہیں بنوں گا، پشت پناہ نہیں بنوں گا، تو وہی حکم حضور کو دیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، یہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت نمبر 17 تھی یہ۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور نہ آپ کو برگشتہ کر سکیں، روک سکیں، آپ کے رخ کو موڑ دیں اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، جبکہ وہ آپ پر نازل کر دی گئیں، ودعو الی ربک، یعنی یہ آپ کے کنبے والے، قبیلے والے، آپ کے یہ قریش جو ہیں، جو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا بھائی چارہ رکھیں گے اور کوئی ان کے ساتھ تعلق قلبی جو ہے استوار رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر کسی درجے میں بھی یہ قبائلیت جو ہے آپ کے اندر رہی تو یہ روک دیں گے پھر آپ کو، یہ تو پھر اس سے استعمال کریں گے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ پریشرائز کرنے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو قرآن مجید کی جو آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں ان سے برگشتہ کر دیں۔ ولا یصدنک، اور نہ کرنے پائیں آپ کو برگشتہ
اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں، وادع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، ولا تکونن من المشرکین، اور دیکھیے شرک سب سے گھناؤنا جرم ہے، تو اس کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجیے، ولا تدع مع اللہ الہا آخر، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے، اس میں خطاب تو ہوتا ہے بظاہر حضور سے واحد کے صیغے میں، لیکن یہ کہ یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بلکہ اصلاً اس کے مخاطب مسلمان ہیں، حضور کے وساطت سے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت کسی کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا میں ہے یا فنا ہو جائے گی سوائے اس کا چہرہ۔ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ کون سا ہے، اور یہ کہ اگر اللہ کا چہرہ جو ہے صرف اس کے لیے فنا نہیں تو کیا اللہ کے لیے کوئی باقی اعضاء بھی ہیں، ان کے لیے فنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوں، عالم برزخ سے متعلق ہوں، عالم غیب اور عالم آخرہ کی، ان کے بارے میں بس جتنا کچھ بتا دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کی جائے، اس سے آگے منطق کے حوالے سے اس کا جو ہے لازم اور ملزوم کے ایک ایک قدم بڑھاتے نہ جائیں، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو پھر غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ العجز عن درک ذات ادراک، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا، بس یہی ادراک ہے، یہی معرفت ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ الفاظ شیخ احمد سرہندی، جن کو ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنے خطوط میں مکاتیب میں انہوں نے بار بار یہ الفاظ کہے، ذات باری تعالیٰ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شے کے لیے فنا ہے، اور یہاں پہ اکثر لوگوں نے پھر اس منہ سے مراد لیا پوری ہستی، جیسے کہ ہم بھی کسی کے منہ دیکھو کہ یہ کام کر رہا ہے تو گویا کہ کسی کے لیے، کسی کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہ ذات باری تعالیٰ تو ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور یہاں اس کے چہرے سے مراد اس کی پوری ذات ہے۔ باقی جو کچھ ہے، اب جو ہمارے ہاں صوفیہ ہیں جو وحدت وجود کے قائل ہیں، وہ تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ باقی جو کچھ ہے وہ ہے ہی نہیں، معدوم کے درجے میں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوف فی المرایا او ظلال، جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہے اللہ کی ذات کے سوا یا تو وہ وہم ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوف فی المرایا، یا جیسے کہ شیشوں میں عکس نظر آتے ہیں، آئینہ قد آدم ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پیچھے بھی نظر آ رہے ہیں اس کے، ہے تو نہیں آپ وہاں، جو جیسے کہ شیشے میں عکس ہوتا ہے کہ اس کا وجود کوئی نہیں، اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے معدوم کے درجے میں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی۔ لہ الحکم، اسی کے لیے ہے اختیار، بادشاہی، حکومت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔